بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے، ریاض حسین شاہ کی طرف سے ایک التجا ہے، آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں تاکہ اللہ کریم کی رحمتیں جاری ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج میں بات کر رہا ہوں جس پودے کی شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا پودا ہوتا ہے یا یہ ویسے میڈیسن ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ کسی شخص کے بارے میں کسی طرح کی بھی رائے قائم کرنا یہ میرا حق نہیں ہے۔ مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں رائے قائم کروں کہ جی اس کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے پتہ ہو تو تھوڑا پتہ ہو سکتا ہے پتہ ہو تو بہت زیادہ پتہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں دو پودے، ان کو پنجابی میں کہتے ہیں مشک کفور۔ مشک کفور ہندوستان کے مندروں میں اس کو جلایا جاتا ہے، گھروں میں جلایا جاتا ہے مختلف تہواروں پر۔ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تہواروں میں یا اپنے گھر میں خوشبو کے لیے مشک کفور جلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے سنیمن کفورا۔ سنیمن کہتے ہیں دارچینی کو، سنیمن کفورا یعنی خوشبو والی دارچینی، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ دارچینی کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ بے شک اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے لیکن کچھ تھوڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے پاکستان میں مشک کفور کو جب ہم مختلف کسی قبرستان میں جاتے ہیں تو لوگ جلاتے ہیں، یا جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس وقت جلاتے ہیں۔ میری بات کا مطلب غلط نہ لیجئے گا، میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ سنیمن کفورا بھی کہتے ہیں، کفورا بھی کہتے ہیں، مشک کفور بھی کہتے ہیں۔ تو جناب اس کا پودا ہوتا ہے، بہت بڑا درخت بن جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے نیٹ کے اوپر کوئی بڑے درختوں کی تصویریں ملیں تو میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ مزاج میں ٹھنڈا ہوتا ہے، مزاج میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرض کیا کہ آپ اللہ نہ کرے کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کے اوپر مشک کفور کی لیپ کی جاتی ہے۔ جانوروں کو ہمارے حکمات جو حکیم لوگ ہیں وہ دیتے ہیں، موسٹلی ان جانوروں کو جن کے کوئی دودھ کا مسئلہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ جانور کے پستانوں میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس میں مشک کفور کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے مسلمان گھرانوں میں تو بہت کم و بیش دیکھا ہے، کوئی ایک دو گھر ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں کہ جو مشک کفور کے پتے وغیرہ جلاتے ہیں، پنساری کے پاس سے مل جاتا ہے۔ اس کا مشک کفور بنتا کیسے بھائی؟ آپ کا حق بنتا ہے سوال کرنا کہ شاہ صاحب وہ تو ٹکیاں ہوتی ہیں تو وہ کیسے بنتی ہیں؟ جناب یہ جو پتے ہیں نا، یہ والے پتے، یہ والی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، یہ والے، ان کو توڑا جاتا ہے۔ جس طرح ارک نکالتے ہیں نا، ان کو وہ ارک والے برتن میں اکٹھا کر کے پیس کے ٹکڑیوں کی شکل میں بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مشک کفور، اور اس کی افادیت جو ہے میں نے سرسری صاحب کو بتا دیا ہے کہ حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں،
گھروں میں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لکڑی اچھی خاصی مہنگی سیل ہوتی ہے. مشک کپور جو ہے وہ 200 روپے کی 3-4 ٹکیاں ملتی ہیں. اگر میں کلو کی بات کروں تو یہ 80,000 روپے کلو کے حساب سے، لکڑی نہیں، مشک کپور سیل ہوتا ہے 80,000 روپے کلو کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. چھوٹی چھوٹی 2 ٹکڑیاں جو ہے نا، اتنی 2 ٹکڑیاں ہوتی ہیں. جس طرح وہ پہلے زمانے میں 5 پیسے کا سکہ ہوتا تھا، اتنی بڑی ٹکڑیاں ہوتی ہیں اور وہ 200 روپے کی 2 یا 3 ٹکڑیاں ملتی ہیں. اس کا وزن بامشکل تولہ بھی نہیں ہوتا، 1 تولہ وزن بھی نہیں ہوتا اس کا. تو اگر کوئی محترم لگانا چاہے، پودا تھوڑا مہنگا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، پودا مہنگا ہے، گھر میں لگانے کے قابل ہے. رات پوری ہلکی ہلکی بھینی خوشبو اٹھتی رہتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ معطر رہتا ہے. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، آپ اس کو آزما سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ مشک کپور کے پودے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرے پاس سیمپل آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پودا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو جھاڑی بن گئی اس کی، اور یہ پودا اسی طرح بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پودے ہمارے پاس موجود ہیں. جن صاحبان کو چاہیے ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بلوچستان میں جا رہے ہیں، مستونگ کے علاقے میں، جہاں سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگوں کے مکانات ختم ہو گئے ہیں کیونکہ سردی آ رہی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ چونا، مٹی اور بانس یہ لے جا کر ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان کے گھر بنا کے دیے جائیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، براہ راست یا ہمارے ذریعے سے، یا ایک عمران ریاض صاحب ہیں کام کر رہے ہیں اس پر، ان کے ذریعے سے مدد کریں لوگوں کی. جو لوگ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری سے، پر نہیں ہے سے، عرش بری سے. تو اللہ کریم ہم پر رحمتیں کرے، میڈیکیشن کریں ان کی. یہ میڈیکیشن ہے، کسی کو گھر بنا کے دینا، کسی کو دلاسا دینا، یہ میڈیکیشن ہے. ان کی میڈیکیشن کریں، ان کی مدد کریں. وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی وہ سارے کے سارے انسان ہیں، ان میں معصوم بچے ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کو آٹا نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سردی کا موسم ہے. ہم احساس کریں گے تو اللہ ہمارا احساس کرے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ کریم آپ کو سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹس میں تصریح کیجئے گا، طنز نہ کیجیے گا، تنقید نہ کیجیے گا. تنقید برائے اصلاح کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر. پاکستان زندہ باد.